نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 116۔ لفظی ترجمہ روٹ ورڈ اور قالو انہوں نے کہا اتخذ بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد سبحانہ پاک ہے وہ بلکہ لہو اس کے لیے ہے ماں جو کچھ فی میں السماواتی آسمانوں میں ہے اور الارضی زمین میں ہے کلن سارے کے سارے لہو اس کے لیے قانتون تابع فرمان ہے۔ روٹ ورڈ وقالو اور انہوں نے کہا کاف واو لام اس کا روٹ ہے اتخذ بنا لیا اتخذ یتخذ اتخاذ کس کو کہتے ہیں اہتمام سے کسی چیز کو پکڑ لینا۔ اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد ولد کا لفظ اسم جنس ہے، یہ ایک اور اسم کی قسم ہے۔ اسم جنس وہ ہوتا ہے جس کا اطلاق مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے اسم جنس؟ جس کا ترجمہ آپ مذکر مؤنث واحد جمع سب میں کر سکتے ہیں۔ وہ ایک پوری کلاس کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اسم جنس یعنی ورڈ جس کا اطلاق ایک پرنس میں نہیں ہوتا بلکہ پورے گروپ پہ ہوتا ہے۔ گروپ کے اندر مذکر مؤنث سبھی ہوتے ہیں۔ ولدن بیٹے کے لیے بھی آتا ہے، بیٹی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی چائلڈ کے معنوں میں آتا ہے۔ سن اور ڈاٹر نہیں کہہ سکتے، چائلڈ کہہ سکتے ہیں۔ سبحانہ پاک ہے وہ، سبحان اسم مصدر ہے، ہر عیب سے پاک ہے، بلکہ لہو اس کے لیے ہے ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں ہے، اسی کی ملکیت ہے جو بھی کوئی آسمانوں میں ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے لیے ہے، سب کی سب اللہ کے لیے ہیں۔ تو پھر اللہ بھی اس میں کہاں آ گیا؟ تو کہ جب آپ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ آسمانوں میں، تو کیا ہوتا ہے؟ آسمانوں میں ستارے، فرشتے، اور کیا ہے آسمانوں میں بادل۔ اور کیا غور کریں کہ آپ کے پاس پوری لسٹ ہونی چاہیے کیا کیا ہے آسمانوں میں۔ سوچئے اور لسٹ تیار کیجئے کہ آسمانوں میں کون کون سی چیز ہے۔ والارضی اور زمین میں ہم نے جو دیکھا وہ بھی اور جو ہم نے نہیں دیکھا، ڈسکور بھی نہیں کیا ہم نے، کل اللہ سب کے سب، خواہ کوئی آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، خواہ وہ فرشتے ہیں اوپر یا مردے زمین کے اندر ہیں، یا کوئی بھی مچھلیاں سمندر کی تہہ کے اندر ہیں، کیڑے پتھر کے اندر یا مٹی کے اندر ہیں، کلن سب کے سب اسی کے لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ قانتون فرما بردار ہیں، قانت فاعل کے وزن پر ہے، اور قانتون اس کی جمع ہے کنتا یکنتو، قنوت، دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، آتی ہوگی نا سب کو، اگر نہیں آتی تو اس کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ قانتون معنی میں وسعت ہے، ترجمہ تو کر دیا کہ فرما بردار ہیں سب، اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں سب۔ قنوت کا ترجمہ ہوتا ہے عاجزی، انکساری کے ساتھ عبادت کرنا، خاص طور پر اس میں عاجزی کا معنی پایا جاتا ہے، اور دوام معنی بھی ہے۔ دوام کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کا، یعنی عاجزی بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے۔ تو اطاعت اور فرمانبردار کیسی؟ ہمیشہ اور عاجزی کے ساتھ، اور پھر اس میں سکونت کا معنی بھی ہے ساکت۔ تو کیا تصویر آتی ہے ذہن میں؟ ایسا کام جس میں عاجزی اور انکساری ہو، سکونت بھی ہو، ٹھہراؤ بھی ہو، اور دوام بھی ہو، یعنی ہمیشگی بھی ہو۔ کتنی خوبصورت عبادت ہو سکتی ہے اگر نماز کو دیکھیں کہ اگر عاجزی انکساری ہے، خشوع و خضوع بھی کرنا آتا ہے، پھر اس کے ساتھ تسلسل بھی ہے، تو پھر کتنی خوبصورت عبادت بن جاتی ہے ہر انسان کی جو ایسی نماز پڑھتا ہے، ایسی عبادت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اولاد بنا لی۔ اب یہ کون ہیں کہنے والے؟ اس میں یہود بھی ہیں، نصارہ اور مشرکین بھی تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے
یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا مسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین نے کہا کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی بات کو رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، پاک ہے وہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ جو مالک ہے زمین و آسمان کا، وہ اپنے مملوک کو بیٹا کب بنائے گا، بچہ کیسے بنائے گا؟ ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے مملوک۔ مثلاً آپ اس ڈبے کی مالک ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈبہ ہے تو اس کی مالک ہیں، آپ کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ انسان جس چیز کا مالک ہوتا ہے اس کی اولاد تھوڑی بن جاتی ہے۔ حماقت کی بات ہے اگر آپ نے گھر خریدا اور آپ گھر کی مالک ہوں اور کہیں کہ گھر میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے ہر چیز پیدا کی ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور ہر چیز کیا ہے؟ اس کی مملوک۔ تو مملوک بیٹا کیسے بن گئی؟ تو مملوک ہوتا ہے نا۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، ہر چیز کا مالک ہے وہ۔ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اس کے فرما بردار ہیں، فرشتے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ مسیح اور عزیر علیہ السلام یہ اس کے فرما بردار بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس کے لیے بیٹا قرار دے۔ بخاری شریف کی حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنو آدم نے مجھے جھٹلایا اور گالی دی، اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ میں اسے دوبارہ پیدا نہ کر سکوں گا، اور اس کا گالی دینا یہ ہے جو اس نے میرے لیے بیوی اور بیٹا تجویز کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مشرکین لوگ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیے کہ اپنے رب کا نسب و نام بیان کیجیے، ہمیں بتائیں کہ آپ کے اللہ کی کیا صفات ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص کو نازل کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دو کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی نہ اولاد ہے، نہ ماں باپ، نہ اس کا ہم جنس کوئی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح و تقدیس بیان کی ہے، بے مثال اور لا شریک ہونا ثابت کیا ہے، اور ان مشرکین کے اس گندے عقیدے کا بطلان کیا اور بتایا کہ وہ تو سب کا خالق ہے، سب کا رب ہے، سب کا مالک ہے، پھر اس کی اولاد اور بیٹے بیٹیاں کہاں سے ہوں گی؟ سورۃ اخلاص کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو سورۃ اخلاص کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں یہ سورۃ ثلث القرآن ہے، 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، ایک دفعہ پڑھنے سے 1/3 حصہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایک صحابی تھے نماز میں ہر قرات سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے، صحابہ کرام نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، مجھے یہ سورت بہت پسند ہے، اس لیے میں اس کو اپنی نماز میں پڑھتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میں کیا جواب دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کہہ دیں جو سورت سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ سورۃ اخلاص کو جو محبت اور پیار کے ساتھ پڑھے گا اللہ کی محبت کے لیے تو اس کو اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ للہ یسجد، آسمان اور زمین کی کل چیزیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہیں، ان کے سائے صبح و شام جھکتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پہلی ہی بار کی پیدائش میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ابن جریر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہوا
کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر چیز اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، ہر چیز اس کی اطاعت گزاری کی اقراری ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، موجود کرنے والا ہے، بغیر اصل اور مثل کے انہیں وجود میں لانے والا ایک وہی رب العالمین ہے۔ اس کی گواہی ہر چیز دیتی ہے، خود مسیح بھی اس کے گواہ ہیں اور بیان کرنے والے ہیں، جس رب نے ان تمام چیزوں کو بغیر نمونے کے، بغیر مادے کے اور اصل کے پیدا کیا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بے باپ کے پیدا کر دیا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم انہیں خواہ مخواہ خدا کا بیٹا مان لو۔ پھر فرمایا کہ اس خدا کی قدرت و سلطنت شوکت ایسی ہے کہ جس چیز کو جس طرح کا بنانا چاہے اور پیدا کرنا چاہے اسے کہہ دیتا ہے کہ اس طرح اور ایسی ہو جا، اور وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ جیسے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، مطلب یہ کہ ادھر خدا کا ارادہ ہوا کہ کسی چیز کو پیدا کرے اور اس نے کہا کہ ہو جاؤ، وہیں وہ ہو گیا۔ اس کے ارادے سے مراد کیا ہے؟ عیسائیوں کو سمجھا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی کن کے کہنے سے پیدا ہوئے۔ دوسری جگہ فرما دیا انا مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت آدم جیسی ہے، جنہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی، پاک ہے وہ اس سے، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، کل اللہ قانتون، اسی کے فرما بردار ہیں۔